اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 7 محرم الحرام اسلامی تاریخ۔ حضرت شیث علیہ السلام۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام جیسا نیک فرزند عطا فرمایا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سچے جانشین ہوئے اور آگے چل کر پوری نسل انسانی کا سلسلہ انہی سے چلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا اور 50 صحیفے ان پر نازل فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جبریل علیہ السلام کے حکم سے حضرت شیث علیہ السلام ہی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے حضورہ نامی عورت سے نکاح کیا اور ان سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی مکہ میں گزاری اور ہر سال حج اور عمرہ کرتے رہے۔ ان کو دن رات میں مختلف عبادات کا طریقہ سکھایا گیا تھا اور ایک بڑے طوفان کے آنے اور 7 سال تک رہنے کی خبر دی گئی تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے 912 سال کی عمر پائی۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے انوش کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی وصیت فرمائی۔ وفات پانے کے بعد اپنے والدین کے پہلو میں جبل ابی قبیس کے غار میں دفن کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بیت المقدس کے بارے میں خبر دینا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور کفار مکہ کو بتایا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں پر گیا اور وہاں کی سیر کی، تو کفار نے اس کا انکار کر دیا اور بیت المقدس کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس تک کے سارے پردے ہٹا دیے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے جاتے اور اس کی نشانیاں بتلاتے جاتے۔ مسلم شریف کی حدیث، راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک فرض کے بارے میں، گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہ اٹھانا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ ایک گھوڑا میرے پاس گروی رکھا گیا تھا لیکن میں اس پر سوار ہو گیا، تو کیا میرے لیے گروی رکھے ہوئے گھوڑے پر سوار ہونا جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس گھوڑے سے تم نے جتنا فائدہ اٹھایا ہے وہ سود ہے، یعنی وہ بیاج ہے۔ کنز الاموال کی حدیث۔ فائدہ، گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک اہم کی فضیلت، 10ویں محرم کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھنے میں کسی دن کو کسی دن پر کوئی فضیلت نہیں مگر ماہ رمضان کو اور عاشوراء کے دن کو، یعنی ان دونوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ طبرانی کبیر۔ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک گناہ کے بارے میں، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کی لعنت اس پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ترجمہ سورہ النساء۔ دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی پر خوش نہ ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور اس کے عیش و عشرت پر اتراتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ ترجمہ سورہ رعد۔ آخرت کے بارے میں سب سے پہلا سوال، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے یہ حساب لیا جائے گا کہ کیا میں نے تیرے جسم کو صحت نہیں بخشی تھی اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ ترمذی کی حدیث۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ کی حدیث۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ بخاری شریف کی حدیث، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔